اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تذکرہ نقشبندیہ خیریہ کے اکابر مشائخ کا جو سلسلہ وار مختصر تعارف میں پیش کرنے کی مختلف ویڈیوز بنا چکا ہوں، آج جس بزرگ شخصیت کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں ان کا تعلق اہل بیت سے ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا مختصر تعارف یہ ہے کہ آپ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں اور امام زین العابدین کے پوتے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت میں امام جعفر صادق سے بڑا میں نے فقیہ نہیں دیکھا۔ ایک بار امام جعفر صادق نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں عقل مند کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو شر اور خیر میں فرق کر سکے، تمیز کر سکے، وہ عقل مند ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فرق تو جانور بھی کر سکتے ہیں، وہ چارہ دینے والے اور مارنے والے میں تمیز کر لیتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پھر آپ ہی فرما دیجئے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو دو خیر اور دو شر میں تمیز کر سکے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اکثر امام جعفر صادق سے ملا کرتا تھا اور میں نے کبھی آپ کو لغو گفتگو کرتے ہوئے نہیں سنا۔ آپ ہمیشہ باوضو رہتے اور جب حدیث سناتے یا حدیث سنتے تو پہلے وضو فرماتے تھے۔ جب آپ کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا تو آپ کا چہرہ مبارک زرد ہو جایا کرتا تھا۔ ایک بار ایک شخص نے آپ سے کہا کہ آپ اتنے تقویٰ دار ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، درویش شخص ہیں، آپ کا تعلق اہل بیت سے ہے، تو کیا آپ ہماری سفارش کریں گے، آپ ہماری شفاعت کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آئیے ہم ایک عہد کریں کہ ہم میں سے جو بھی جس کی بھی بخشش ہو جائے گی وہ دوسروں کی شفاعت کرے گا۔ یہ تھا آپ کی انکساری کا عالم۔ آپ کی زندگی کرامات سے بھری پڑی ہے۔ ایک دفعہ سفیان ثوری نے آپ کو آپ کے جسم پر زیب تن ریشمی لباس دیکھ کر تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ آپ کے آباء و اجداد تو ایسا لباس نہیں پہنا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا وہ تنگ دستی کا دور تھا۔ پھر آپ نے اوپر سے لباس اتار دیا تو نیچے کھردرا لباس، ٹاٹ والا لباس پہنا ہوا تھا اور فرمایا یہ جو اوپر والا لباس ہے یہ آپ کے لیے اور نیچے جو لباس ہے یہ میرے رب کے لیے۔ حاضرین ناظرین، ایک بار ایک عورت کو مکہ مکرمہ کی گلی میں روتے ہوئے دیکھا، پاس اس کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک گائے مری ہوئی اس کے سامنے پڑی ہے۔ آپ نے عورت سے رونے کی وجہ پوچھی تو عورت نے کہا کہ میرے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، یہ ایک ہی گائے تھی میری جس کا دودھ پلاتی تھی بچوں کو، آج یہ گائے بھی مر گئی ہے تو میرے بچے بھوک سے مریں گے۔ آپ نے فرمایا کیا تو یہ چاہتی ہے کہ یہ گائے تیری زندہ ہو جائے؟ عورت کہنے لگی ایک تو میں مشکل میں ہوں، میں پریشانی میں ہوں، دوسرا آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اب وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ شخصیت کون ہے۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، ہاتھ اٹھائے اور پھر پاؤں کے ساتھ ٹھوکر مارتے ہوئے گائے سے مخاطب ہوئے اور کہا اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا، اور وہ گائے زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی۔ آپ اسی دوران فوراً غائب ہو گئے تاکہ وہ عورت انہیں پہچان نہ سکے کہ وہ کون تھے۔ ایک دفعہ عباسی خلیفہ منصور نے اپنے وزیر کو حکم دیا، ظاہر ہے جب آپ مشہور ہو گئے، اس طرح کے بے شمار واقعات تھے، تو اس نے وزیر کو کہا کہ امام جعفر صادق کو میرے دربار میں حاضر کیا جائے۔ جلاد سے کہا کہ جیسے ہی وہ دربار میں آتا ہے تو آپ کا کام ہے اس کے سر تن سے جدا کر دیں۔ وزیر نے بڑا سمجھانے کی کوشش کی، اس نے کہا بادشاہ سلامت، وہ درویش صفت انسان ہیں، شریف النفس ہیں، ان میں وہ پرہیزگار ہیں، انہیں حکومت سے تو تعلق ہی کوئی نہیں، وہ اپنی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن بادشاہ ایک نہ مانا، بالآخر وزیر نے حکم اوبے کرتے ہوئے امام صاحب کو دربار میں پیش کر دیا۔ جیسے ہی امام صاحب دربار میں پیش ہوئے، اب جلاد تیار کھڑا ہے، کیوں کہ خلیفہ منصور نے کہا تھا کہ میں اشارہ کروں گا تو آپ نے اس کا سر تن سے جدا کر دینا ہے، لیکن حالات بالکل اس کے برعکس ہوئے۔ جیسے ہی حضرت دربار میں داخل ہوئے، خلیفہ ہاتھ جوڑ کر گر گیا پاؤں میں، کہنے لگا حضور میرے لیے کوئی حکم؟ آپ نے فرمایا حکم یہ ہے کہ آئندہ مجھے دربار میں نہ بلایا جائے۔ یہ فرماتے ہوئے آپ دربار سے باہر تشریف لے گئے۔ 3 دن تک خلیفہ منصور بے ہوش رہا،
جب ہوش میں آیا وزیروں نے مشیروں نے کہا کہ حضرت آپ نے تو کہا تھا کہ اس کا سر تن سے جدا کرنا ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ آپ خود گھبرا گئے، آپ خود ڈر گئے، آپ خود ہاتھ جوڑ کے اس کے آگے کھڑے ہو گئے۔ خلیفہ منصور بولا کہ میں نے ایک عجیب نظارہ دیکھا، جیسے ہی وہ میری دربار میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا ایک اژدہا اس کے ساتھ میرے دربار میں داخل ہوا، جس نے اپنا منہ کھولا ہوا تھا، اور میرا پورا دربار اس کے دو جبڑوں کے درمیان میں تھا، یعنی میرا پورا دربار اور درباری اس کے جبڑوں کے درمیان میں، اس کی زد میں تھے، اور وہ مجھے پکار کر کہہ رہا تھا خبردار اگر امام کو کچھ کہا تو میں تیرے درباریوں سمیت تیرے سمیت تیرا پورا دربار نکل جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے اہل اللہ جو ہمارے اکابرین ہیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اگلے بزرگ کی مختصر تعارف کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔